بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آئینہ اور میرے ساتھ ہیں ہبا اور فلاح۔ آزادی رائے سیریز کے ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید۔ آئیے آج خان صاحب کی ہفتے بھر کی ٹویٹس کا جائزہ لیتے ہیں۔ 6 جنوری کو خان صاحب کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا، اس کے پہلے حصے میں انہوں نے یحییٰ خان کے مارشل لاء کے دور کو آج کے دور سے تشبیہ دی۔ چلیے ہم دونوں ادوار کا موازنہ کرتے ہیں۔ جس طرح یحییٰ خان نے مجیب الرحمان کا 1970 میں مینڈیٹ چرایا، بالکل اسی طرح عاصم منیر نے عمران خان کا 2024 میں 8 فروری کو مینڈیٹ چرایا۔ یہی نہیں بلکہ جس طرح بنگالیوں کا قتل عام کیا یحییٰ خان نے، بالکل اسی طرح عاصم منیر نے 3 نومبر 2022، 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کو پاکستانیوں کا قتل عام کیا۔ دونوں ادوار میں نہ لوگوں کی جانیں محفوظ، نہ ہی ان کی عزتیں۔ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، عورتوں کی عزتیں اچھالنا انہوں نے اپنا فرض ہی بنا لیا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے ٹیکٹکس کو بھی نہیں بدلا۔ فرق بس اتنا ہے دونوں ادوار میں کہ یہاں پہ بھی صحافیوں کو خریدا ہوا ہے، سارے میڈیا کو خریدا ہوا ہے، لیکن تب کے دور میں اور آج کے دور میں یہ فرق ہے کہ پرانے دور میں لوگ ان کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے، لیکن آج کی یوتھ اور آج کے ویسے بھی عام عوام بھی اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ ان کے جھوٹے بیانیے کو پہلے سے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ خان صاحب نے یہاں ایک ایسی بات کی ہے جس کی گونج آج 4 دن بعد تک سنائی دے رہی ہے۔ خان صاحب نے اس ٹویٹ میں شہباز شریف کو آرمی چیف کا اردلی قرار دیا ہے۔ ویسے اردلی کے لفظی معنی فوجیوں کے ایسے غلام کے ہوتے ہیں جو جانور سے بھی زیادہ وفادار اور خدمت گزار ہوتا ہے، اور ایسے غلام رکھنے کا آغاز انگریز کے دور سے شروع ہوا تھا اور آج تک جاری ہے۔ جب سے خان صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تب سے پی ٹی آئی میں موجود فوج کے سب اردلیوں کو خان صاحب کے ٹویٹر کو خاموش کروانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومتی لوگ خان صاحب کی اس جرات پر حیران اور پریشان ہیں کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف خان صاحب اتنے بولڈ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو صاف صاف خان صاحب کی منت ہی شروع کر دی ہے کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں تب تک خان صاحب ٹویٹ ہی نہ کریں۔ لیکن خان صاحب تو ان مذاکرات کو ہی حکومت کی سازش سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب 26 نومبر کی ثانیہ کو چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کے ٹویٹ کے اگلے پوائنٹ میں انہوں نے اکنامک امپیکٹس کی بات کی، تو چلیں آئیں ہم ذرا ان سٹیٹس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس سال کی اکانومی کی بات کی جائے تو ہر جگہ ڈنڈورا پیٹنے لگ جاتے ہیں کہ اس سال پاکستان کی اکانومی کی گروتھ ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بکتے جائیں گے اور لوگ ان کے آگے چو بھی نہیں کریں گے، لیکن جب بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں عوام ان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ اب اگر سٹیٹس کو دیکھیں تو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو، یعنی جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئی ہے، وہ 2023 میں 14.1 تھی اور 2024 میں 13.1۔ سیونگ ٹو جی ڈی پی ریشو، یعنی جو جی ڈی پی کی سیونگ ہوئی ہے، وہ 2023 میں 13.2 تھی اور 2024 میں خالی 13۔ اب کمپیٹنس ان کی کوئی ہے نہیں، منہ ان کو کوئی لگاتا نہیں، نیشنل ہو یا انٹرنیشنل فورم ہر جگہ دھوبی کے کتے بنے ہوئے ہیں۔ اکانومی زوال کے کنارے پہ کھڑی ہے، پھر بھی افغانستان کے ساتھ جنگ چھیڑ رہے ہیں تاکہ شاید کہیں سے کوئی ان کو کوئی لنگر ڈال دے۔ ان کو پتہ ہے خود سے تو ان سے ناؤ چلنی نہیں، دوسروں کی کشتی کے سہارے سمندر پہ بھٹک رہے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے القادر ٹرسٹ کیس کے جو فیصلے کو لٹکایا جا رہا ہے اس پہ کہا کہ یہ لوگ مجھے پریشرائز کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک خان صاحب کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس باقی تمام کیسز کی طرح بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ عدالت نے پہلے فیصلہ 23 دسمبر کو سنانا تھا، اس کے بعد فیصلے کی تاریخ 6 تک ڈال دی، اور جب 6 جنوری آیا تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ مزید چند دن تک نہیں سنایا جائے گا۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کو سزا سے ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ عمران خان صرف اسی صورت میں حقیقتاً ڈر سکتا تھا اگر اس نے واقعی کچھ غلط کیا ہوتا۔ انہوں نے ہمیشہ سے صرف نواز شریف اور زرداری کو دیکھا ہے۔ عمران خان تو آؤٹ آف اسکرپٹ آیا ہے، اسی لیے یہ لوگ بوکھلا گئے ہیں۔ اب نواز شریف، زرداری اور باقی جتنے بھی کرپٹ ہمارے حکمران رہے ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں کے ڈراوے میں آ جاتے تھے، اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو اپنی کالی کرتوتوں کا یہ ڈر تھا کہ وہ منظر عام پر نہ آ جائیں۔ لیکن عمران خان تو وہ شخص ہے جس نے ہمیشہ سے اپنی سیاست اور زندگی کو کھلی کتاب کی طرح رکھا ہوا ہے۔ خان صاحب نہ تو پہلے ان کی کھوکھلی اور خالی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی اب ڈر رہے ہیں۔ ڈر تو بس ان لوگوں کو اپنی فانی طاقت کے جانے کا ہے۔ اس کے بعد 10 جنوری کو خان صاحب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی ایک گھریلو اور پردہ دار خاتون ہے، ان پر جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کو بھی انہوں نے اسی کے کڑی قرار دیا۔
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو 3 مہینے بنی گالہ میں ایک کمرے میں قید رکھا گیا اور بشرا بی بی نے خود ہی پٹیشن دائر کی کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح جیل میں ٹرانسفر کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے بشرا بی بی کی جو آج کل افواہیں چل رہی ہیں کہ وہ کسی سے رابطے میں ہیں، ان باتوں کی بھی تردید کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا اس تاثر کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ سنجانی میں رکنے کے بعد مجھے رہا کرنا طے تھا۔ سنجانی جیسے ایشوز کو اصل معاملات یعنی 26 نومبر کو جو قتل عام کیا گیا ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حکومت کی بدنیتی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشرا بی بی کی کامیابی تھی جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے میری ہدایات پر ہی عمل کیا۔ خان صاحب نے اپنی اس ٹویٹ میں 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کو تفصیلی بیان کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ 26 نومبر کو میرے پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، ڈی چوک پر خون ہی خون تھا، میرے ابھی تک کئی افراد لاپتہ ہیں۔ ایسا مہذب معاشروں میں کہیں نہیں ہوتا ہے، ایسا اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو ان کے مجرمان فوراً پکڑے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ یہاں تو حکومت ایک جوڈیشل کمیشن بنانے پر راضی نہیں ہے۔ خان صاحب نے 9 مئی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی کروایا تھا۔ اس روز چوکیوں سے پولیس اور فوج کو پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا اور آگ بھی انہوں نے خود ہی لگائی تھی، اور اس کی بھی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کی CCTV فوٹیج بھی چرا لی گئی ہے جو ابھی تک ہمیں ملی ہی نہیں ہے۔ اس کی تحقیقات کے لیے بار بار خان صاحب نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی لیے اب یہ واضح پیغام خان صاحب نے دیا ہے کہ اگر اگلی میٹنگ تک حکومت اس چیز پہ راضی نہیں ہوتی جوڈیشل کمیشن پر تو ہم اپنے مذاکرات یہیں ختم کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے ملٹری حراست میں رکھے ہوئے لوگوں پر شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے کہا میری اطلاع کے مطابق تو 3 لڑکوں نے دوران حراست خودکشی کی کوشش بھی کی ہے۔ سمیع وزیر کا ذکر کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ اس کی حالت اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل اور اعظم سواتی سمیت جن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ضلع شاہ کو بھی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا اور پھر انتظار حسین پنچوتا کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ کون سا حصول ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ دے وہ 9 مئی کے الزام سے بھی بری ہو جاتا ہے اور جو نہ چھوڑے اس پر تشدد ہوتا ہے۔ خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ترسیلات زر کو محدود کر دیں کیونکہ یہی ایک راستہ بچا ہے ان پر دباؤ ڈالنے کا۔ خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے نظام عدل سے بار بار رجوع کرنے کے باوجود مجھے انصاف نہیں مل رہا، جس کے بعد ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے۔ میں نے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ ان معاملات کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے خان صاحب کی نئی ٹویٹس کے ساتھ۔